ناظرین گرامی، زیرے نظر سماعت قصہ ایک ایسی عورت کا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ حسن و جمال دیا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صبر کی ایسی دولت بھی عطا کی جو کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، بڑا ہی دلچسپ اور سبق آموز قصہ ہے، آپ تمام احباب کی توجہ درکار ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے۔ حضرت ابو الحسن سراج رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا، میں طواف کر رہا تھا کہ میری نگاہ ایک ایسی حسین عورت پر پڑی جس کے چہرے کا حسن چمک رہا تھا۔ میں نے دل ہی میں کہا، واللہ ایسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ اس کے چہرے کی ساری رونق اس وجہ سے ہے کہ اس کو کبھی کوئی رنج و غم نہیں پہنچا۔ اس عورت نے میری یہ سرگوشی سن لی، وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، تم نے یہ کیا کہا؟ واللہ میں غموں میں جکڑی ہوئی ہوں اور میرا دل فکروں سے اور آفتوں سے زخمی ہے، اور کوئی بھی میرے غموں میں میرا شریک نہیں رہا۔ میں نے یہ سن کر پوچھا، کیا ہوا؟ وہ عورت کہنے لگی، میرے خامن نے قربانی کی ایک بکری ذبح کی، میرے دو چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ دودھ پیتا میری گود میں تھا۔ میں گوشت پکانے کے لیے اٹھی تو ان میرے دو بچوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، میں تجھے بتاؤں کہ ابا نے بکری کس طرح ذبح کی؟ میرے دوسرے بچے نے کہا، ہاں مجھے بتاؤ۔ تو اس نے چھوٹے بھائی کو لٹا کر بکری کی طرح ذبح کر دیا۔ پھر وہ اس کو ذبح کر کے ڈر کے مارے بھاگ گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں ایک بھیڑیے نے اس کو پکڑ لیا اور کھا گیا۔ اس کا باپ اس کی تلاش میں نکلا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیاس کی شدت سے مر گیا۔ میں دودھ پیتے بچے کو بٹھا کر دروازے تک گئی کہ شاید خامد کا کچھ پتہ کسی سے ملے، تو وہ بچہ گھسٹتا ہوا ہانڈی کے پاس پہنچ گیا جو چولہے پر رکھی ہوئی جوش سے پک رہی تھی۔ اس ہانڈی کو جو اس نے ہلایا وہ پکتی پکتی اس پر گر گئی، جس سے اس بچے کے سارے بدن کا گوشت جل کر ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ میری ایک بڑی لڑکی تھی جو اپنے خامد کے گھر تھی، اس کو جب اس سارے قصہ کی خبر پہنچی تو وہ خبر سن کر زمین پر گر گئی۔ اسی حالت میں اس کی بھی موت واقع ہو گئی۔ مقدر نے ان سب کے درمیان سے مجھے اکیلی کو چھوڑ دیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر اس سے پوچھا کہ تجھے ایسی مصیبتوں پر کس طرح صبر آیا؟ وہ عورت کہنے لگی کہ جو شخص صبر اور بے صبری میں الگ الگ غور کرے گا تو وہ ان کے درمیان بہت بوئین بعید پائے گا۔ صبر کا انجام محمود ہے اور بے صبری پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ اس کے بعد اس نے 3 شعر پڑھے اور چل دی۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں نے صبر کیا اس لیے کہ صبر بہترین اعتماد کی چیز ہے، اور اگر بے صبری سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکتا تو میں وہ کرتی۔ میں نے ایسی مصیبتوں پر صبر کیا، اگر وہ مصیبتیں سخت پہاڑوں پر پڑتی تو وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میں نے اپنے آنسوؤں پر قدرت پائی، بس ان کو نکلنے سے روک دیا۔ اب وہ آنسو اندر ہی اندر میرے دل پر گر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ ناظرین گرامی، اس قصہ سے ہمیں ایک انمول درس حیات ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کڑے سے کڑے وقت پر بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ جو لوگ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔